نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قانون نافذ کر دیا کہ جو بھی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ایسے ہی لوگ کافر ہیں، اور انہیں ظالم اور فاسق بھی کہا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے اور بڑی واضح ہے، جو بالکل اپنے معنی اور دلیل میں نص ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کفر، شرک، توحید اور ایمان کو کھیل بنا دیا گیا ہے۔ ایمان کو کفر کے ساتھ گڈمٹ کیا جا رہا ہے، توحید کو شرک کے ساتھ، اور قرآن کی آیت کی وہ معنی لیے جا رہے ہیں جو جن سے کفر اور ایمان، توحید و شرک کا فرق و امتیازی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بالخصوص اہل حدیث کا ایک گروہ جسے ہم کہتے ہیں زبیر علی زئی کا ٹولہ ہے یہ، اور یہ ٹولہ جو ہے خاص طور پر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی بغض میں بھرا ہوا، جلا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی نے ہمارے کسی اکابر کو نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ اس بات پہ کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی کلمہ گو کافر بھی ہو تو اسے کافر نہ کہو، مشرک ہو تو اسے مشرک نہ کہو۔ کبھی کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کی یہ بات بالکل بے دلیل اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن ہے مشرک، یعنی مشرک وہی ہوا کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہوں اور اللہ کے شریک بناتے ہوں۔ تو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح شرک ثابت کیا ہے، ان کی کتابوں سے، ان کے ملفوظات سے، مستند ذرائع سے، مستند ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، جو آج تک شائع ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں دنیا بھر میں، چاہے پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، یا دنیا کا کوئی اور اسلامی ملک ہو، سب کے سب، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یہ ساری کتابیں شائع کی جا رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ زبیر علی زئی ٹولہ یہ ایسی ڈبلنگ کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کو بھی اسلام مانتے ہیں، حالانکہ تصوف تو ہے ہی اسلام کے مخالف ایک دین، ایک نظریہ، ایک عقیدہ۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور صوفیہ کا کلمہ ہے لا موجود الا اللہ۔ تو دیکھیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے، ایک توحید ہے، دوسرا شرک ہے، لیکن یہ گڈمٹ کر رہے ہیں، دونوں کو ایک قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قرآن تو کافر کو کافر کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قرآن تو کہتا ہے قل للذین کفروا، قرآن تو کہتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، قرآن تو اعلان کر رہا ہے مشرکین کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے، استغفار نہیں کرنا، دعا نہیں کرنا۔ اگر مشرکین کی شناخت نہیں ہوگی تو پھر اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ بھائی دیکھیں ہندو کے لیے تو دعائے مغفرت کے لیے کوئی نہیں کہتا اس امت میں۔ تنازع و نزع جو ہے وہ ہندو کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اس امت میں نہیں ہے، نہ یہودی عیسائی کے لیے، نہ سکھوں کے لیے۔ تنازع اس پر ہے کہ کلمہ گو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے
یہ نہ سے کوئی بھی مشرک ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب واضح ہے قرآن سے بھی، نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی، کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کبھی کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف یہ قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، صحابہ کا عمل ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن اور سنت کو رد کرنے کے لیے یہ جو مشرکین کے سہولت کار ہیں ان کے پاس لے دے کے ایک ہی دلیل بچتی ہے، ایک ہی دلیل ہے ان کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عبداللہ بن عباس نے تو یہ کہا۔ تو ابھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے پورے اسلام کو ابن عباس کی ایک تفسیر کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ اب اسلام کا دار و مدار جو ہے کفر اور ایمان کے فرق، توحید اور شرک کا فرق، صرف ایک یہ تفسیری روایت کے اوپر پورا اسلام لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی ایک تفسیری روایت پر پورے اسلام کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ تو ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ سر درد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابن عباس سے یہ تفسیر آ رہی ہے کہ ابن عباس وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے متعلق کہتے ہیں کہ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، کہ یہ وہ کفر ہرگز نہیں جس کی طرف تم جا رہے ہو یا جس سے تم مراد لے رہے ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، اِنَّهُ لَيْسَ كُفْرٌ يَنْقَلُ عَنِ الْمِلَّةِ، یعنی یہ ایسا کفر نہیں جس کی طرف جس کی طرف یہ لے جا رہے ہیں، کہ یہ ایسا کفر نہیں جو ملت سے خارج کر دے۔ اور پھر انہوں نے کہا کفر دون کفر، یہ کفر دون کفر ہے۔ تو یہ ان کے پاس واحد سہارا ہے پورے سرمایہ اسلام میں سے، قرآن و حدیث کے خلاف یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ عصر حاضر کے محقق مشہور و معروف شخصیت ہیں احمد بن محمد شاکر، وہ ہاں عمدۃ التفسیر میں کہتے ہیں ہمارے زمانے کے گمراہ لوگ عالم کہلاتے ہیں، ان کے لیے یہ آثار کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان آثار سے وضعی قوانین کے جواز کی دلیل لیتے ہیں جو آج کل اسلامی ممالک میں وضع کیے جا رہے ہیں۔ یعنی آج کل اسلامی ممالک میں جو جمہوریت کا دور دورہ ہے یا بادشاہت کا چرچا ہے، بادشاہی نظام کا چرچا ہے، تو وہ اس کو جواز دینے کے لیے کہ قرآن کی روح سے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ کفر ہے۔ تو اب اس کفر کو اسلام بنانے کے لیے وہ ابن عباس کی تفسیر پیش کرتے ہیں، تو احمد شاکر کہتے ہیں کہ احمد شاکر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا یہ قول کہ لیس بالکفر الذی تذهبون الیہ اور کفر دون کفر، ان کا یہ قول جو تم لے رہے ہو یہ دراصل وہ کفر نہیں ہے، یہ در حقیقت خارج کے خارجیوں کے باطل استدلال اور غلط فہمی کا رد کیا گیا ہے۔ یعنی ابن عباس خارجیوں کے نظریے کا رد کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور یہ آیت پیش کی تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب تنازع ہوا علی اور معاویہ میں رضی اللہ عنہما میں، تو دو حکم بنائے گئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری۔
تو انہوں نے فیصلہ دیا، جو بھی فیصلہ دیا اس پر خاریوں نے جو ہے اختلاف کیا اور کہا یہ ما انزل اللہ کے خلاف ہے، تحکیم کا مسئلہ بنایا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، اور یہ کہہ کر تو عبداللہ بن عباس اصل میں اس واقعے کے خاریوں کے نظریے کے ذیل میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ احمد شاکر کہتے ہیں کہ ابن عباس اس آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی تفسیر میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ خوارج کے خاریوں کے رد میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا جو اکلوتا واحد سہارا وہ تو ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ ایک ہی سہارے کے اوپر زندہ ہیں۔ اعادِ روح کا جو ان کا عقیدہ ہے، اعادِ روح فی الجسد فی القبر، ایک یہ جو عقیدہ ہے اس کی ایک ہی روایت ہے زادان کی، زادان سے، جو زادان بلال بن عازب سے روایت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اہل حدیث جو ہے یہ تنکے کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ عقائد اور نظریات ٹھوس دلائل کے اوپر، مستحکم دلائل کے اوپر، قطعی دلائل کے اوپر بنتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اعادِ روح فی الجسد فی القبر کے لیے زادان شیعہ رافضی کا سہارا لیا، اور کلمہ کو مشرک کو کافر نہ کہنے کے لیے، مشرک نہ کہنے کے لیے ابن عباس کی تفسیر کا سہارا لیا، جو کہ احمد شاکر نے واضح کر دیا کہ یہ خاریوں کے رد میں انہوں نے بیان کیا ہے ابن عباس نے۔ اب ہم ابن عباس کی دوسری تفسیر پیش کرتے ہیں، سامعین ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کی یہ تفسیر بیان کی، اور طبری نے بیان کی، اور وکی نے اخبار القضاء میں اس کو ذکر کیا۔ چنانچہ صحیح سند سے ابن عباس سے یہی قول ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو عبد الرحمن العصری نے جو ہے ہاں اس کو بیان کیا، اس کو بیان کیا، کتاب ہے رسالہ فی التواغیت۔ تو ابن عباس کی یہ تفسیر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے متعلق کسی نے ابن عباس سے پوچھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی اس آیت کے متعلق کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو انہوں نے کہا ہِیَ کفر، یہی کفر ہے۔ دوسری جگہ الفاظ یہ ہیں ہِیَ بِہِ کفر، یہی تو اللہ کے حکم کا کفر ہے، اور ایک اور جگہ یہ الفاظ ہے کفا بِہِ کفر، یہی عمل اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو عبد الرحمن العصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی عبداللہ بن عباس نے الحکم بغیر ما انزل اللہ کو کفر مطلق کہا ہے، یعنی انہوں نے جو اس کے خلاف ہو اس کو کفر مطلق، یعنی وہ مطلق کافر ہے۔ مطلق کے معنی کہ کوئی اور مراد نہیں ہے، یہ بالکل پکا کافر ہے۔ تو دیکھیں ہم نے بھی عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر پیش کر دی، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے کہ مسروق کہتے ہیں، جو ابن مسعود کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ مس صحت، کہ شیخ یہ بتائیے کہ صحت کیا ہے؟ قال الرشا، انہوں نے کہا کہ رشوت ہے۔ اس شخص نے کہا فقال فی الحکم، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اس نے یہ کہا فقال فی الحکم،
یعنی اس کے ساتھ حکم کرنا یا تحکیم کرنا کیسا ہے؟ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کے ساتھ فیصلہ کرنا یہی تو کفر ہے۔ الفاظ قال ذاک الکفر ثم قرأ، انہوں نے کہا یہی تو کفر ہے، پھر یہ آیت پڑھی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تو یہ تفسیر عبداللہ بن مسعود کی مسند ابی یعلا، مجموع الزوائد، معجم الکبیر الطبرانی اور ابن بطہ کی الابانۃ الکبریٰ میں موجود ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشرکین کے سہولت کار اہل حدیثوں کا ڈھکوسلا ہے، جھوٹ فریب ہے کہ وہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور شرک کو توحید اور کفر کو ایمان قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ تو آج کل اصل میں نے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عامر لیاقت کی وفات پر اہل حدیثوں میں بڑے شدید اختلافات چل رہے ہیں۔ اب اہل حدیث کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ میں قاضی خلیل الرحمن ہے اور حافظ محمد زبیر ہیں، جو مشرکین کے حمایتی اور سہولت کار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کو کلمے کا بینیفٹ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس پر شیعت کا الزام ہے کہ صحابہ کو برا کہتا تھا، وہ تو اس نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور لہذا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قاضی خلیل الرحمن کا کہنا ہے کہ اہل حدیث خواہ اس مسئلے میں شور برپا کیا ہوا ہے۔ اور حافظ زبیر صاحب فرماتے ہیں، حافظ محمد زبیر، وہ عامر لیاقت کی اسلام کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانی چاہیے، عمر نے اختلاف کیا، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کروں۔ تو یہ تھا، پھر کہتے ہیں تو یہ تھا نبوی مزاج، یعنی مزاج نبی یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہا اللہ نے مجھے 70 دفعہ کا مرتبہ کا اختیار دیا ہے۔ تو وہ حافظ زبیر کہتا ہے یہ نبی کا مزاج تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ عز و جل نے آیت نازل کر دی کہ ان اعتقادی منافقوں کی جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تھا خدائی مزاج۔ اب دیکھیں فرق کر دیا، یعنی نبوی مزاج اور خدائی مزاج کے اندر فرق کر دیا۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کوشش کریں کہ نبوی مزاج اختیار کریں، کوشش کریں کہ نبوی مزاج اختیار کریں، یعنی خدائی مزاج سے پرہیز کریں۔ جب تک کلمہ گو کے بارے میں مغفرت کی ممانعت کی صریح واضح نص موجود نہ ہو تو اس وقت تک استغفار کر لیا کریں۔ یعنی اس کو شک ہے حافظ زبیر کو اب بھی کہ عامر لیاقت یہ تو علی کو خدا مانتا تھا، علی مولا، علی مشکل کشا، مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن اس کو ابھی بھی شک ہے۔ تو دیکھیں یہ حال ہے ان کا۔ اور دوسری طرف ان کا دوسرا گروہ، ان کی بات بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ ان کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے۔ دوسرے گروہ میں توصیف الرحمن اور طیب الرحمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے واضح اور صاف انداز میں کہا ہے
توصیف الرحمان تو کہتا ہے کہ عامل لیاقت کا شرک تو واضح ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ نے فرعون کو پالا، لیکن مصطفیٰ نے علی کو نہیں بلایا بلکہ علی نے علی کو بھیجا. یعنی اللہ نے اللہ کو بھیجا. دیکھیں اللہ کی صفت بھی علی ہے، اور علی بن ابی طالب یہ بھی علی ہے. تو وہ کہتا ہے علی نے علی کو بھیجا. اب دیکھیں کتنا بڑا شرک ہے. الرحمان نے رد کیا اس کا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. اسی طرح سید طیب الرحمان نے بھی رد کیا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. یعنی توصیف الرحمان بھی رد کر رہے ہیں مشرکین کی مغفرت کی دعا کے لیے، اور قاری طیب الرحمان بھی. اور عامل لیاقت کے حوالے سے ہی ان کے یہ بیانات، ان کی یہ آڈیو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قاری خلیل الرحمان کی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے وہ وکالت کر رہے ہیں، گول گول لٹو کی طرح گھما رہے ہیں، اور کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں عامل لیاقت کو، کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ رافضی ٹائپ کا بریلوی تھا. یا علی مدد یا مشکل، یا علی مولا علی مشکل کشا پکارنے والا، ایسے شخص کی ایسا گول لٹو گھمایا ہے کہ جی انہوں نے تو رجوع کر لیا تھا. کب رجوع کیا تھا؟ کیا عامل لیاقت کا یہ بیان ہے کہ علی مشکل کشا نہیں، علی مولائے کائنات نہیں ہے؟ ہے کوئی بیان ایسا؟ ہے ایسا رجوع؟ تو وہ شرم آنی چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسی ناانصافی، اور جس کا شرک واضح ہو اس کی ایسی وکالت. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارا کام دین کے نام پر ہو رہا ہے. دینداری کا لبادہ اوڑھ کر یہ مشرکین کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اور یہ سب کیوں؟ یہ ڈاکٹر عثمانی کے بغض کے اندر، کہ ڈاکٹر عثمانی نے ان کے کسی اکابر کو نہیں چھوڑا، کسی صوفی کو نہیں چھوڑا، ان کا کفر شرک واضح کیا ہے، تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے. بغض عثمانی میں ان کا سینہ پھک رہا ہے، جل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف قرآن و حدیث کی واضح نصوص آپ کے سامنے ہیں کہ قرآن تو کافر کو کافر ہی کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون قل للذین کفروا، اور کفرنا بکم ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، بیزار ہیں، اور تم سے ہی نہیں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے یہ معبود جن کو تم نے معبود اور الہ بنایا ہے، ہم ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہ ہم تمہارا کفر کرتے ہیں؟ تو ایک طرف تو یہ اسوہ ہے کہ کفر کو کفر کہنا ہے، اور اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم، ابراہیم لابیہ آزر، جب انہوں نے ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم صریح گمراہی کے اندر ہیں.
تو جناب والا قرآن تو کفر کی نشاندہی کرتا ہے، کفر کو کفر کہتا ہے، کافر کو کافر کہتا ہے۔ تو اب یہ تفریق کرنا کہ جی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو کافر نہیں ہو سکتا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو کافر نہیں ہو سکتا؟ یا کلمہ پڑھنے والے کے لیے جو ہے بت پرستی، مذہب پرستی، مردہ پرستی یہ جائز ہے، حلال ہے، اور غیر کلمہ گو کے لیے حرام ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی ایسی نص ہے؟ وہی اللہ کے نبی یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں مشرکین کی حمایت میں، وکالت میں، کہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اب مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، مگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کو دنیا نچھاور کی جائے گی اور تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ روایت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، تو یہاں تو اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے تو کفر و شرک کو سرزمین جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اوپر عمل ہوا، انہوں نے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا، اور عرب کی سرزمین کفار و مشرکین سے پاک ہو گئی۔ یہ کہنا کہ کلمہ گو اس امت کے لوگ مشرک نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دھوکہ دہی ہے۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، مشرکین سے جا ملیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے قبیلہ دوست کی عورتیں لات و منات کے سامنے رقص کریں گی، کولے ہلائیں گی۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی تو حدیث موجود ہے نا، یہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم کفر کرو، شرک کرو، مزار پوجو، پیر کی پرستش کرو، مردے پوجو، عرس اور میلے مناؤ، آستانوں کی پوجا کرو، ان کے آستانے پر، قبروں پر ناک رگڑو، تم مشرک نہیں ہو سکتے، کلمہ گو ہو۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ڈاکٹر عثمانی کی نے جو دعوت دی، جس میں انہوں نے کفر کو کفر اور شرک کو شرک اور توحید، عقید توحید کو خالص عقید توحید ثابت کیا، اور چھان کے رکھ دیا کہ خالص توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، کفر یہ ہے، ایمان یہ ہے، چھان کے رکھ دیا، خالص کر دیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری پیدا کر دی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے ایک کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں صدیاں گزر گئیں، پورا عالم اسلام کفر کی لپیٹ میں ہے۔ نام کے یہ جو ہے کلمہ کو یا مسلمان رہ گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا اسلام اور کلمہ توحید سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔